ثبوت ہمیں نظر آیا ہے گوادر پورٹ پہ. ولی صاحب آپ سے آف ایئر جیسے بات ہو رہی تھی, پھر جس کا تذکرہ ایمبیسڈر صاحب نے بھی کیا ہے, مدر شپ آف ٹیررزم, کافی فنی سی ٹرمینالوجی ہے, بلکہ سوری سی ٹرمینالوجی ہے جو انڈیا نے ہمیں دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ مدر شپ آف ٹیررزم, پھر آپ سے جب بات ہوئی تو یہ میری ٹائم ٹرمینالوجی ہے, پھر ہمارے ہی میری ٹائم سیکٹر میں ہم جانتے ہیں کہ اتنی پراسپیرٹی نظر آ رہی ہے, اتنی اچیومنٹ بڑی ہے جو ابھی چائنیز شپ ڈاک ہوا ہے اس دفعہ گوادر پہ. دونوں چیزوں کو آپ کوریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں, میں کوریلیٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو فنی ٹرمز ہیں وہ میں خیال استعمال, مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا ساؤنڈ بائٹ دینے والا کوئی ایڈوائزر ملا ہے, جیسے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی کے سیشن میں کہا کہ آئی وی لیگ آف ٹیررزم, بڑا ایجوکیٹڈ قسم کا. تو اب انہوں نے کہا کہ مدر شپ آف ٹیررزم, اور صبح سے مجھ سے لوگ جو ہے فیس بک پہ ٹویٹر پہ یہی پوچھ رہے تھے کہ اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد ماں ہے یا مدر شپ بڑا شپ ہے. میں نے بھی آپ سے پوچھا, بالکل آپ نے بھی مجھ سے پوچھا واٹس ایپ پہ. تو میرا خیال ہے کہ ایک یعنی اگر ہم اس کو سمری میں دیکھیں جو برکس کے اندر ہوا ہے, تو برکس کے اندر کچھ کامیابیاں ملی ہیں انڈیا کو. سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اس نے یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کو انٹرنیشنلائز کیا ہے اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ ظاہر 5 بڑے ممالک یہ سارے موجود تھے جن کا کلیکٹیو میرے خیال جی ڈی پی کو 15 ٹریلین سے زیادہ ہے. تو اٹس لائک ہوتا نا کہ ایٹ پار ود یو ایس, اگر ہم اس کو جی ڈی پی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا ہے. تو کچھ کامیابیاں جو اس کو اسپیسیفکلی ملی ہیں, اس نے جیش محمد کا تذکرہ, وہ جو بائی لیٹرل کنورسیشنز ہوئی بیفور دا سمٹ, اس کا تذکرہ کیا کہ ان کو آپ ڈیزیگنیٹ کریں. چائنا سے اس نے پش کیا, چائنا نے اگرچہ انکار کیا, اس نے کہا کہ ٹیکنیکل ہولڈ ہم برقرار رکھیں گے. تو اس طرح پھر اس نے یعنی جو رشین پریزیڈنٹ ان کے ساتھ بھی کیا. تو گویا جو بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی بیفور دا سمٹ, اور سمٹ کے اندر جو ان کی انوگرل اسپیچ تھی اس میں انہوں نے جو گیم ہے اس کو اپ کیا ہے. تو یہ ہے مودی کی پہلی کامیابی. جو ان کی دوسری کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی اگر ہم برکس کے حوالے سے دیکھیں کہ رشیا جسے لگ رہا تھا کہ ان سے پیچھے ہٹے گا اور امریکہ کے قریب آ رہا ہے, لیکن کل انہوں نے سائن کیا ہے $6.5 بلین کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ڈیفینس اور انرجی کے, جو نیوکلیر انرجی اس کے اندر. تو یہ بالکل یعنی آپ سمجھیے کہ لگتا ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ ان کی گروتھ ہوئی ہے. لیکن جو ناکامیاں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ ظاہر ان کی خیال تھا کہ جو چائنا ان کو سپورٹ کرے گا, جیسے ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ چائنا نے نیوکلیر سپلائر گروپ تھے ان کو سپورٹ نہیں دی, ان کو سپورٹ نہیں دی کہ یہ پاکستان کا نام مینشن کریں یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نام مینشن کریں. وہ جو جیش محمد کا جو ٹیکنیکل ہولڈ ہے وہ کنٹینیو انہوں نے کیا. تو گویا یعنی ان کو اور پھر ایون جو آج فورن منسٹری کا جو اسپوکس مین ہے چائنا کا, آج اس نے بھی کلیئرلی ہمیں دوبارہ سپورٹ یعنی پوسٹ برکس بھی ہمیں سپورٹ ملی ہے کہ پاکستان نے بھی قربانیاں دی ہیں ٹیررزم کے خلاف, لہذا اس کو ہم کراس بارڈر یا ریلیجن کسی خاص اس میں اندر شامل نہ کیا جائے. تو گویا یہ ایک یعنی وہ اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ ایون پاکستان کے اندر بھی انٹرنلی یہ ڈسکشن چل رہی ہے جو سر المائدہ کی جو سٹوری تھی, کیونکہ ظاہر پاکستان کے عسکری اور جو سول یعنی ادارے ہیں ان کے درمیان اس کے اوپر چل رہا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں میں ایک اور چیز پیرالل دیکھ رہا ہوں جو کہ اور ورنگ ہے. وہ آج میں نے انڈین ایکسپریس کی رپورٹ دیکھی جسٹ بیفور آئی کیم ٹو دس شو. وہ تھا کہ اب انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس ناٹ ریلی دا نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہمارے لیے ورنگ ہے, اٹس پاکستان ملٹری. تو گویا اب وہ گیم کو بہت یعنی ہائر لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. تو ہمارے سارے اداروں کو لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر ہونے سے روکیں گے. ایک اور چیز اس نے کی ہے جو ظاہر سارک ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا کیونکہ اس نے پل آؤٹ کیا, اور ساتھ ہی باقی بنگلہ دیش وغیرہ انہوں نے بھی کر دیا. لیکن جو برکس کے ساتھ ہی بے آف بنگال کے جو ممالک تھے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, اور بھوٹان بھی ہے, تھائی لینڈ بھی ہے, اس میں بھی اس نے ایک کوشش کی ایک پیرل موو کرنے کی, ان کو ساتھ ملا کے ایک سپورٹ لینے کی, یعنی ایک طرف سے کاؤنٹر فورمز کا استعمال کیا جا رہا ہے نا, چاہے وہ برکس ہو چاہے وہ ہمارے. بالکل. تو یہ جو فورم کا استعمال ہو رہا ہے یہ انڈیکیٹر ہے کہ وہ اب گیم کو اپ کر رہے ہیں. وہ صرف اب اس کو بائی لیٹرل ایشو, ٹیررزم کو بائی لیٹرل ایشو کے طور پر نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کو ملٹی لیٹرل بنا رہا ہے. اور اوفا میں جو اس نے نہیں مینشن کیا تھا یہ ٹیررزم کو پچھلے سال, وہ اس دفعہ اس نے دوبارہ مینشن کروا کہ 5 پیرے آئے ہیں اس ڈیکلریشن میں جو ابھی برکس والا ہوا. تو اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا وہ جو ٹیررزم کا وہ جو کمیشن ہے
اس کو ملٹی اس کو دوبارہ وہ یعنی وہ بحال کیا جائے. ہماری بھی طرف سے ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس میں انڈیا کو ہم ٹیرر اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دیں, کیونکہ آف کورس انڈین جو ایٹروسٹیز ہیں مقبوضہ کشمیر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں, اور ان کی اسی طرح سے کانسیکوینٹلی ڈائیورژن ٹیکٹکس بھی بڑھتی جا رہی ہیں. تمام باتوں کو جی میں الاؤ می سر, میں ایک بریک کے بعد آتی ہوں. میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو انڈیا کی یہ بھی کامیابی ہے کہ کشمیر سے اس نے نظریں ہٹا کے ادھر لے آیا, تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی. بٹ آئی ہوپ ناٹ آف کورس, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں جب ہم تمام چیزوں کو وے کریں گے تو بہت چیزیں مختلف جو ہیں وہ سینیریو میں نظر آئیں گی. ایک بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.